بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جیسا نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 248۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 254۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 255۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو دائیں ہاتھ سے بائیں پر گرایا، اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑ کر اسے مٹی سے ملا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرہ کو دھویا اور اپنے سر پر پانی بہایا، پھر ایک طرف ہو کر دونوں پاؤں دھوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رومال دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی کو خشک نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 259۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر گرا کر انہیں 2 یا 3 بار دھویا، پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں پر گرا کر اپنی شرمگاہوں کو دھویا، پھر ہاتھ کو زمین پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سر کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غسل کی جگہ سے الگ ہو گئے، پھر اپنے قدموں کو دھویا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 266۔